السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم تنزیلہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ برادران اسلام، آپ کو ماہ مبارک کی آمد مبارک ہو۔ ہم سب اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اے اہل ایمان، جو انسان بھی ایمان کی کیفیت میں اور اجر و ثواب کی نیت سے اس ماہ مبارک کے روزے رکھتا ہے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس انسان نے رمضان المبارک کا قیام کیا، رات کی تنہائیوں میں نرم و گرم بستر کو چھوڑ کر اپنے رب کے سامنے جو انسان سجدہ ریز ہو گیا، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جو انسان اس ماہ مبارک کی لیلۃ القدر کو پا لیتا ہے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، یہ نیکیاں کمانے کا سیزن ہے۔ ہم جو چلاک، ہوشیار، سمجھدار، دانا لوگ ہیں، بزنس مین، وہ سمجھتے ہیں یہ رمضان پیسے کمانے کا سیزن ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا باغی الخیر اقبل، نیکیاں کمانے والے، خیر کے متلاشی آ جا، موسم بہار آ گیا۔ ویا باغی الشر اقصر، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے انسان اب تو رک جا، اب تو تمہیں شرم کرنی چاہیے، اب نہیں رکے گا تو کب رکے گا؟ یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ حدید میں فرماتے ہیں، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا جب لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا؟ اگر اب وہ وقت نہیں تو کب وہ وقت آئے گا؟ تو اس لیے اس ماہ کو غنیمت جانیے، اس وقت کو غنیمت جانیے۔ شریعت اسلامیہ میں عبادت کی بہت سی اقسام ہیں۔ روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، حج اور عمرہ کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بیوہ عورتوں کے ساتھ، یتیم بچوں کے ساتھ نیکی کرنا، بہت سے نیکی کے دروازے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی نیکی رکھنا چاہتا ہوں جس کی دین اسلام میں بہت زیادہ امپورٹنس ہے، جسے کرنے کے لیے درہم و دینار، مال و متاع، روپیہ پیسہ نہیں لگتا۔ اسے کرنے کے لیے راتوں کو اٹھنا نہیں پڑتا۔ امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، چھوٹا بھی کر سکتا ہے، بڑا بھی کر سکتا ہے۔ آپ جس جگہ ہوں، جس وقت چاہیں کر سکتے ہیں۔ ایسی عبادت کون سی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، کامرانی دیکھنا چاہتے ہو، اپنے رب کو یاد کرنا ہوگا۔ تو جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، وہ اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ جو انسان کسی کو بھول جاتا ہے، پھر اس کی بتائی ہوئی تعلیمات بھی بھول جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الا اخبر بخیر اعمالکم، لوگو
کیا تمہیں ایک بہترین عمل کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وَأَزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، تمہارے رب کے ہاں اس کی بہت ویلیو ہے۔ وَأَرْفَعَهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، تمہارے درجات کو بلند کرنے میں بہت زیادہ کارآمد ہے۔ اور آگے والا جملہ سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے والا ہے۔ فرمایا وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنفَاقِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہے۔ اور اس سے آگے والے جملے میں فرمایا مِنْ أَن تَلْقَوْا عُدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اس سے بھی بہتر ہے کہ تم جہاد میں جاؤ، دشمنوں کی گردنوں کو مارو یا وہ تمہیں شہید کر دیں، اس سے بھی بہتر کیا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی ایسا خزانہ تو ضرور بتائیے، ایسا نسخہ کیمیا تو ضرور بتائیں سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہو، گناہوں کو مٹانے کا سبب بنے، درجات کی رفعت کا سبب بنے، جہاد میں نہ جانا پڑے ویسے اجر و ثواب مل جائے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اپنے رب کو یاد کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں عبادت صرف قرآن مجید کی تلاوت ہے، یا نماز ہے، یا رکوع اور سجدہ کرنا ہے، یا حج اور عمرہ کرنا ہے۔ نہیں بھائی، اپنے مالک کو یاد رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ دنیا والے سب کہتے ہیں جس کا کھاؤ اسی کا گاؤ، تو ہم اپنے خالق و مالک کا کھا کر اپنے خالق و مالک کو بھول جائیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، اس سے بڑی محرومی اور بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ مسند احمد میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا ان ابواب الخیر کثیرہ، اے اللہ کے نبی نیکی کے دروازے تو بہت زیادہ ہیں، لا استطیع القیام بکلہا، میں سب نیکیاں نہیں کر سکتا، غریب ہوں، فقیر ہوں، بوڑھا ہوں، کنگال ہوں، کچھ ہے نہیں، نیکی کے راستے بہت زیادہ ہیں، سب نیکیاں نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے اس نے کہا وقد کبرت سنی، میری عمر زیادہ ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں، گوڈے اور گٹے ساتھ نہیں دیتے، چاہتا ہوں عبادت کروں، رکوع و سجدے لمبے لمبے کروں، لیکن بدن توانا نہیں ہے، کمزوری ہے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، تو پھر تمہیں یہ نصیحت ہے کہ تمہاری زبان پہ ہمیشہ تمہارے رب کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو جو انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے وہ کبھی راہ راست سے بھٹکتا نہیں ہے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عبداللہ بن قیس سے فرمایا الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، اے عبداللہ بن قیس کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں بتاؤں؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ کنز من کنوز الجنہ، لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھنا جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ کوئی ہے بزنس مین، کوئی ہے تاجر یہ خزانہ حاصل کرنے والا، کوئی ہے مومن، کوئی ہے مسلمان جو اپنے رب سے تجارت کرنا چاہتا ہو، جو جنت کے خزانے حاصل کرنا چاہتا ہو؟ بلکہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ اپنے رب کو یاد کرنے کے لیے۔ پنجگانہ نماز جو خانہ خدا میں ادا کی جاتی ہے اس کا لب لباب یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے اٹیچ رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، میرا ذکر کرنے کے لیے 5 وقت کی نماز پڑھو۔ تو جو انسان 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے رب کو یاد نہیں کرتا۔ پنجگانہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ کچھ لوگ رمضان میں یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح زیادہ افضل ہے،
بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں، تراویح کی نماز میں یا وطروں میں جو آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، ان آنسوؤں سے وہ پسینہ کہیں اللہ تعالیٰ کو زیادہ عزیز ہے جو ظہر اور عصر کی نماز پڑھتے وقت رستے میں آئیں گے تو پسینہ آئے گا، وہ پسینہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے رات کی نماز میں آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے بھی۔ ہم لوگ کبھی کبھی تراویح پڑھ لیتے ہیں لیکن فرض نماز بھول جاتے ہیں، تو فرض نماز کی غرض و غایت بھی اپنے رب کو یاد کرنا ہے۔ ایک آدمی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس آیا، آ کر پوچھنے لگا ذکر و اذکار کرنا افضل ہے یا کہ استغفار اور توبہ کرنا افضل ہے؟ بڑا قیمتی کویسچن ہے، سوال سمجھے ہیں آپ؟ اس نے کہا جی سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ یہ پڑھنا زیادہ افضل ہے یا کہ استغفر اللہ، توبہ استغفار کرنا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو قربان جائیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر، انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا جی کپڑا دو قسم کا ہوتا ہے، کچھ کپڑے گندے ہوتے ہیں، میل کچیلے ہوتے ہیں، ان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دھونے کی۔ کچھ کپڑے صاف ہوتے ہیں تو ان کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ خوشبو کی۔ تو انہوں نے کہا ہر انسان اپنے کپڑوں کے بارے میں جانتا ہے، اپنے بدن کے بارے میں، اپنے کریکٹر و کردار کے بارے میں جانتا ہے۔ اگر تو آپ کے کپڑے صاف ہیں، بدن صاف ہے، کریکٹر و کردار بے داغ ہے تو اللہ کا ذکر کیجئے، وہ خوشبو کی طرح آپ کے بدن کے لیے کام آئے گا۔ لیکن اگر کپڑے ہی گندے ہیں، بدن ہی، یہ جسم ہی اپنے رب کی نافرمانیوں میں اٹا ہوا ہے تو پھر اسے دھونے کی، توبہ و استغفار کی ضرورت ہے، اور توبہ و استغفار بھی اپنے رب کو یاد کرواتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَإِن كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمَجْلِسِ الْوَاحِدِ 100 مرة۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ سید الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں، ایک میٹنگ میں ہم شمار کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام بیٹھے بیٹھے ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ پڑھتے تھے رب اغفر لی، اے میرے اللہ مجھے معاف کر دے، وتب علی، میرے مالک میری توبہ قبول کر لے، انکا انت التواب الرحیم، تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ مہربان ہے۔ تو جب ہمارے نبی جن کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ان کی ایمانی کیفیت یہ ہے، اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، تو ہم اپنے رب کو کیوں بھول گئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قال سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرة حطت عنہ خطایاہ وإن كانت مثل زبد البحر، جو انسان 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ گناہ سمندر کی جاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، تصور کیجئے یہ دنیا ایک حصہ ہے، پانی 3 حصے ہے، سمندر کتنا بڑا ہے، سب سے بڑی مخلوق، اتنی جاگ کتنی ہوگی اس کی؟ اگر کسی انسان کے اتنے بھی گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھر بھی وسیع ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، تم میرے طرف آ کر تو دیکھو۔ آخری حدیث سن کے بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، لوگو 2 سنٹنسز، 2 جملے ایسے ہیں حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ رحمان محبت کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے محبت کرنا، جس طرح اس کی ذات کے لائق ہے۔ اور یہاں پر لفظ نبی علیہ السلام نے رحمان بولا ہے کہ رحمان کو پسند ہے، یہ نہیں کہا جبار کو، غفار کو، اللہ کو، رحمان جو رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔
کلمتانی حبیبتان الی الرحمن، دو جملے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کوئی یہ مت سمجھے کہ وہ جملے مجھے نہیں آتے، بڑے مشکل ہیں، میں پڑھ نہیں سکتا، بوڑھا ہو چکا ہوں، تھکا ہوا ہوں، دکان میں ہوں، فیکٹری میں ہوں، جاب پر ہوں۔ نہیں، خفیفتان علی اللسان، بہت آسان ہیں، ہلکے ہیں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، کسٹمر سے ڈیلنگ کے دوران پڑھ سکتے ہیں، پیسے گنتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، شاپ پہ بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، بازار جاتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں، واپس آتے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے رب کو ہمیشہ یاد رکھیں، خفیفتان علی اللسان۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ صرف زبان پر ہلکے ہیں، لیکن قیامت والے دن جب اعمال کو تولا جائے گا، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں، ترازو میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے، کوئی نہیں جانتا ان کا وزن کتنا ہے، انتہائی زیادہ وزن ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ سورہ القاریہ میں فرماتے ہیں، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، قیامت والے دن جس کا میزان اور پلڑا باری ہو گیا وہ عیش والی زندگی میں رہے گا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا پلڑا اور ترازو اوپر اٹھ گیا، ہلکا ہو گیا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، تمہیں کیا پتا ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے بچائے۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ ان دو جملوں کا وزن ترازو میں بہت زیادہ ہے۔ وہ دو جملے کون سے ہیں بھائی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، ہم سب کو اپنے رب کو یاد رکھنے کی توفیق دے۔ جو انسان اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اپنے مالک کو یاد رکھتا ہے، وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔